نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 266 آیت نمبر 18 سے 29 تک. لیسن نمبر 266 آیت 18 to 29. لفظی ترجمہ: لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ، عن المؤمنین، مومنوں سے، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، فعلم، تو اس نے جان لیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا، فانزل السکینۃ، تو اس نے اتاری سکینت، تسکین، علیہم، ان پر، واصابہم، اور عطا کی ان کو، فتحا قریبا، قریبی فتح، ومغانم کثیرۃ، اور بہت سی غنیمتیں، یأخذونہا، جنہیں وہ لیں گے، وکان اللہ، اور ہے اللہ، عزیزاً حکیما، غالب، حکمت والا. وعدکم اللہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے، مغانم کثیرۃ، بہت سی غنیمتوں کا، تأخذونہا، تم لوگے ان کو، فعجل، تو اس نے جلدی دی، لکم، تم کو، ہذہ، یہ، وکفا، اور روک دیا، ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کو، عنکم، تم سے، ولتکون، اور تاکہ ہو جائے، آیتن، ایک نشانی، للمؤمنین، مومنوں کے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت بخشے تم کو، صراطا مستقیما، سیدھے راستے کی، واخری، اور دوسری چیز، لم تقدروا، نہیں تم قادر ہوئے، علیہا، اس پر، قد احاط اللہ، تحقیق گھیر رکھا ہے اللہ نے، بہا، اس کو، وکان اللہ، اور ہے اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. ولو، اور اگر، قاتلکم الذین، جنگ کرتے تم سے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لولوا الادبار، البتہ پھیر لیتے پیٹھیں، ثم، پھر، لا یجدون، نہ وہ پاتے، ولیا، کوئی دوست، ولا نصیرا، اور نہ مددگار، سنت اللہ، اللہ کا طریقہ، التی، وہ جو، قد خلت، تحقیق گزر چکا، من قبل، اس سے پہلے، ولن تجدا،
اور ہرگز نہ تم پاؤ گے لسنت اللہ اللہ کی سنت کو، طریقے کو، تبدیلا بدلنے والا، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، کف ایدیہم جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وایدیکم اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، ببطن مکہ مکہ کی وادی میں، من بعد اس کے بعد، ان اظفرکم اس نے غلبہ عطا کیا تم کو، علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالی، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، بصیرا دیکھنے والا۔ ہم الذین کفروا وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم اور انہوں نے روکا تم کو، عن المسجد الحرام مسجد حرام سے، والہدی اور قربانی کے جانور، معکوفاً ممنوع کیے ہوئے تھے، روکے ہوئے تھے، ان یبلغ محلہ کہ پہنچے اپنی حلال گاہ کو، ولولا رجال اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مؤمنون مومن، ونساء اور عورتیں، مؤمنات مؤمن، لم تعلموہم نہیں تم جانتے ان کو، ان تطؤوہم کہ تم پامال کر دو گے انہیں، فتصیبکم تو پہنچتی تم کو، منہم ان سے، معرۃ مضرت نقصان، آر بغیر علم بغیر علم کے، لیدخل اللہ تاکہ داخل کرے اللہ، فی رحمتہ اپنی رحمت میں، من یشاء جسے چاہے، لو تزیلوا اگر وہ جدا ہوتے، الگ ہوتے، ایک طرف ہوتے، لعذبنا الذین البتہ عذاب دیتے ہم ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاباً علیما عذاب دردناک، اذ جعل الذین جب بٹھا لی ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا تھا، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، الحمیۃ حمیت کو، حمیت الجاہلیہ جاہلیت کی حمیت، آر اور غرور، فانزل اللہ تو نازل کی اللہ نے، سکینتہ اپنی سکینت، علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور مومنوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ اور پابند کیا ان کو،
کلمۃ التقوی، تقوی کی بات کا، وکانو، اور تھے وہ، احق بہا، زیادہ حقدار اس کے، واہلہا، اور اہل اس کے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالی، بکل شیء، ساتھ ہر چیز کے، علیما، علم رکھنے والا۔ لقد صدق اللہ، البتہ تحقیق سچ کہا اللہ نے، رسولہ، اپنے رسول سے، الرؤیا، خواب میں، بالحق کی، حق کے ساتھ۔ کیا کہا؟ لتدخلن، البتہ تم ضرور داخل ہوگے، المسجد الحرام، مسجد حرام میں، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا، آمنین، امن والے، محلقین، منڈوانے والے، رؤوسکم، اپنے سروں کو، ومقصرین، اور ترشوانے والے، لا تخافون، نہیں تم ڈرو گے، فعلم، تو وہ جانتا تھا، ما لم تعلموا، جو تم نہ جانتے تھے، فجعل، تو اس نے کر دی، من دون ذالک، اس کے علاوہ، فتحا قریبا، قریبی فتح۔ هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ غالب کر دے اس کو، ظاہر کر دے اس کو، علی الدین کلہ، اوپر دین سارے کے سارے کے، وکفی باللہ، اور کافی ہے اللہ، شہیدا، گواہ، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء، سخت ہیں، علی الکفار، کافروں پر، رحماء، رحیم ہیں، شفیق ہیں، بینہم، آپس میں، تراہم، تم دیکھو گے ان کو، رکعن، رکوع کرتے ہوئے، سجدن، سجدے کرتے ہوئے، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، فضلاً، فضل، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوانا، اور رضامندی کو، سیماہم، ان کی علامتیں، فی وجوہہم، ان کے چہروں میں ہیں، من اثر السجود، سجدوں کے نشان سے، ذالک، یہ، مثلہم، ان کی مثال ہے، فی التوراۃ، تورات میں، ومثلہم، اور ان کی مثال،
فی الانجیل انجیل میں، کزرع مانند ایک کھیتی کے، اخرجا جس نے نکالی، شطأہ اپنی کومپل، فآزرہ پھر تقویت دی اس کو، فاستغلظ پھر وہ سخت ہوئی، فاستوى پھر کھڑی ہو گئی، علی سوقہ اپنے تنے پر، یعجب الزراع خوش کرتی ہے کاشتکاروں کو، لیغیظ تاکہ غضبناک کرے، بہم ساتھ ان کے، الکفار کافروں کو، وعد اللہ الذین وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے، آمنوا وعملوا الصالحات جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، منہم ان میں سے، مغفرتاً بخشش کا، و اجرا عظیما اور اجر عظیم کا۔ لقد رضی اللہ البتہ تحقیق راضی ہو گیا اللہ، کس سے؟ عن المؤمنین مومنوں سے۔ کون سے مومن؟ جو حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، جن کی تعداد 1400 تھی۔ اذ یبایعونک جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ سے۔ بیعت کا لفظ بے یہ عین سے ہے، بیعن۔ بیع کہتے ہیں خرید و فروخت کو، ایک چیز دینا اور اس کے معاوضے میں دوسری لینا۔ کسی بادشاہ سے بھی انسان جو بیعت کرتا ہے وہ دراصل کیا ہوتی ہے کہ انسان اس سے ملنے والے فائدے کے عوض اس کی اطاعت کا عہد کرتا ہے، یعنی وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے اور دوسرا اپنی، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے فائدے کا سبب بن جاتے ہیں۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیع کرتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ التوبہ میں آتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اور پھر آگے جا کر کیا آتا ہے؟ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا لیا۔ تو بیعت کا لفظ جو ہے یہ بیع سے، اور بیع کہتے ہیں سودا کرنے کو۔ تو یہاں بھی ایک سودا ہو رہا تھا، کس بات کا؟ کہ اگر اہل ایمان اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کریں گے تو اللہ تعالی بدلے میں ان سے راضی ہو جائے گا، اور پھر ان کے لیے جنت ہے۔ تو یہ ایک طرح سے عہد تھا، تو بیعت بمانے عہد بھی ہوا۔ پھر تو اس یبایعونک جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے، اور آپ سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس بیعت کے بارے میں یزید بن عبید نے سلمہ بن اکوع سے پوچھا کہ تم نے کس چیز پر بیعت کی، یعنی وہ بیعت کیا تھی جو تم کر رہے تھے، کس بات کا عہد تھا؟ تو انہوں نے کہا موت پر، کہ ہم اللہ کی خاطر اب اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس بات پر کہ ہم اب اس میدان سے بھاگیں گے نہیں، فرار نہیں کریں گے۔ اور بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے حضرت جابر سے کہ لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، کہ کوئی شخص جس نے اس درخت کے نیچے بیعت کی وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ، البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، اور اس خوشی کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل کرے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی جان اللہ کو ایک طرح سے بیچ دی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اور یہ درخت کون سا درخت تھا؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ طلح کا تھا، جس سے طلحہ نام بھی ہے، یا بیری کا درخت تھا۔ تو جس درخت کے نیچے یہ کام ہوا اس درخت کو بھی ایک اہمیت ملی کہ اس کا ذکر قرآن میں آیا کس طرح؟ الشجرہ کے طور پر،
وہ خاص درخت. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ویسے بھی تو اتنا کہنے سے بات بن جاتی کہ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے. جگہ کو کیوں مینشن کیا؟ کیونکہ جس جگہ پر کوئی اچھا کام ہوتا ہے وہ جگہ بھی گواہ بن جاتی ہے، اور قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دے گی. تو اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم، تو اس نے جان لیا. کس نے؟ اللہ نے. کیا؟ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا. کن کے دلوں میں؟ بیعت کرنے والوں کے. یعنی بیعت کرنے والے صرف اوپر سے زبانی کلامی بات کر رہے تھے یا واقعی سچے لوگ تھے؟ وہ جو کچھ کہہ رہے تھے وہی ان کے دل میں تھا. تو اللہ ان کا دل جانتا تھا، اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا. فعلم ما فی قلوبہم، تو اسے معلوم ہو گیا جو ان کے دلوں میں تھا. کیا؟ صدق، اخلاص، وفا اور عہد کی پابندی کا جذبہ. فانزل السکینۃ، تو اس نے نازل کی سکینت، یعنی ان کے دلوں کے خلوص کی وجہ سے، خالص نیت کی وجہ سے اللہ نے ان پر ایک خاص قسم کا اطمینان نازل کیا، امن نازل کر دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سکون اور سکینت کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے. جو انسان سچا ہوتا ہے وہ ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے. جس انسان نے کسی کا کچھ بگاڑا نہ ہو، کسی کا کچھ نقصان نہ کیا ہو، اگر اس کو کوئی برا بھلا کہہ بھی دے تو وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ پرسکون رہتا ہے. فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ فَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، پھر اس نے ان کو بطور انعام دی قریب کی فتح. اثابہ کا لفظ صوب سے ہے. صوب کہتے ہیں کپڑے کو. بنیادی طور پر صوب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آنا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈریس ہم پہنتے ہیں وہ کس طرح ہو جاتا ہے؟ صوب یا کپڑا جیسے بھی ہم لپیٹتے ہیں وہ ادھر ہی مڑتا جاتا ہے. تو اثابہم، اس نے ان کو ثواب دیا، یعنی پہنچایا، انعام دیا. کس چیز کا؟ فتحا قریبا، قریبی فتح کا. اشارہ ہے فتح خیبر کی طرف کہ پھر جلد ہی اللہ نے ان کو فتح خیبر عطا کر دی. ومغانم کثیرۃ، اور بہت سی غنیمتیں. مغنم کی جمع مغانم، باغات، زمینیں جو اہل خیبر کی مسلمانوں کو ملی تھی. یأخذونہا، جن کو وہ لیں گے. اب یہاں پر بات تو مستقبل کی ہو رہی ہے، لیکن ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ یعنی اس نے ان کو دے دیا. ہاں، یقینی طور پر، یعنی کہ یہ کہنے کا ایک انداز ہے جب مستقبل کی بات کو ماضی کے صیغے میں کہا جائے تو یہ اتنی سچی بات کی طرف اشارہ ہے کہ گویا یہ ہو چکا اور ابھی ہوا تو نہیں، ہوگا، جس کی وضاحت کس سے ہوتی ہے؟ یأخذونہا سے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. اب ان آیات کو پڑھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غزوہ خیبر جو ہے اس کی تفصیلات جانتے ہوں. غزوہ خیبر محرم 7 ہجری میں ہوا تھا. صلح حدیبیہ کب ہوئی تھی؟ ذی القعدہ 6 ہجری میں، اور 7 ہجری محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا ارادہ کیا. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے کہ ہم بھی ساتھ جانا چاہتے ہیں. آپ نے اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے. رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا. وہ تو کس کے لیے تھا؟ جنہوں نے وہاں بیعت میں حصہ لیا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ بیعت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا، کیونکہ وہ تو جانا ہی کس لیے چاہتے تھے؟ مال غنیمت کے لیے. تو جب یہ کہہ دیا گیا کہ مال غنیمت نہیں ملے گا تو انہوں نے کیا سوچا؟ پھر جا کے کیا کرنا ہے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام سبا بن ارفطہ غفاری کو سونپا اور خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پہ چل پڑے. آدھا راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ منتخب کیا جو شام کی طرف سے خیبر جاتا تھا، اور مقصد کیا تھا کہ شام کی طرف سے بھاگنے کا راستہ بند کر دیا جائے. آپ نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری مگر یہود بے خبر رہے. پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑی اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا. ادھر اہل خیبر صبح سویرے اپنے ٹوکریاں اور
پھاوڑے وغیرہ لے کر زمینوں میں نکلے تو اچانک لشکر کو دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے کہ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے. اور پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات ہیں. اور خیبر مدینہ سے 171 کلومیٹر دور ہے، 171 کلومیٹر، اور اس کی آبادی جو تھی وہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ایک کے بعد ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کیا. اور اس جنگ میں مسلمانوں کے شہداء کی تعداد 15 سے 18 تک بتائی جاتی، جبکہ مخالفین جو تھے وہ 93 تھے جو مارے گئے اس غزوے میں. اور جب آپ اس غزوے میں اللہ کی مدد سے کامیاب ہو چکے تھے تو اسی موقع پر جو حبشہ کے مہاجرین تھے وہ آپ سے آ کر ملے، یعنی حضرت جعفر اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری. اور ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ان کو بوسہ دیا اور فرمایا واللہ میں نہیں جانتا مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے، خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی، کیونکہ بہت عرصے کے بعد وہ حبشہ سے واپس لوٹے تھے اور وہ بھی آ کر مدینہ نہیں بیٹھ رہے بلکہ وہاں جا پہنچے. اور جب مال غنیمت خیبر کا تقسیم کیا تو آپ نے انہیں بھی حصہ دیا، اور باقی مہاجرین حبشہ سے بچوں اور عورتوں سمیت سیدھے مدینہ تشریف لے آئے تھے تو حضرت جعفر آگے جا پہنچے تھے. فتح خیبر کے بعد آپ کی خدمت میں ابو ہریرہ بھی حاضر ہوئے تھے، آپ نے پڑھا ہوگا ان کے حالات میں. وہ آپ کے خیبر روانہ ہونے کے بعد مدینہ آ کر مسلمان ہوئے تھے، پھر اجازت لے کر خیبر روانہ ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ دیا. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر کیا کچھ مسلمانوں کو ملا تھا. خیبر جو تھا وہ کھجوروں اور غلوں سے بھرا ہوا تھا، یعنی ان کے قلعے بھرے ہوئے تھے وہاں. اور پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کر کھجور ملے گی. اور خیبر سے مدینہ واپس آ کر مہاجرین نے انصار کو کھجوروں کے وہ درخت واپس کر دیے جو انصار نے بطور امداد انہیں دے رکھے تھے. کب دیے تھے؟ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے. اور اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر آلود گوشت دیا گیا تھا، اور آپ کو چونکہ بازو کا گوشت پسند تھا لہٰذا اسی میں زیادہ زہر ڈالا گیا. آپ کو ایک لقمہ لیتے ہی پتہ چل گیا کہ یہ زہر آلود بکری ہے. آپ کو پتہ چل گیا، آپ نے پوچھا تو بتا دیا گیا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا. لیکن بشر بن برا جو تھے وہ اس زہر کے کھانے کی وجہ سے انتقال کر گئے. بہرحال اسی موقع پر حضرت صفیہ سے آپ کی پھر شادی ہوئی تھی، اور حضرت صفیہ جو تھی وہ خیبری کے سردار ہویئی ابن اخطب کی بیٹی تھی. تو اگر آپ ان تفصیلات کو پڑھ لیں گے تو ان آیات کو پڑھنا اور سمجھنا زیادہ آسان ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ نمبر 1 تو اللہ راضی ہو گیا. کن سے؟ مومنوں سے. کب؟ جب وہ بیعت کر رہے تھے. کہاں؟ شجرہ کے نیچے. اور راضی کیوں ہوا؟ صرف ان کے ظاہری عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے اندر سچی نیت اور ارادہ تھا. پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ان پر تسکین اتاری اور ان کو آئندہ کے انعام کا وعدہ کیا، یا ان کو آئندہ کی فتح کی خوشخبری دی، اور ان مغانم کا جن کو وہ لینے والے تھے. اور ہے اللہ زبردست حکمت والا. یہ جو بیعت لینے کا جو واقعہ ہے یہ بھی بہت دلچسپ ہے. مختصراً تھوڑا سا ایک جھلک دکھانا چاہوں گی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک پھلدار درخت کے نیچے جبکہ حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی سوائے جد بن قیس کے، اور سب نے کی. جد اپنے اونٹ کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، چھپ گیا. یاد ہے یہ کون ہے؟ جو غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے یہ کہہ کر پیچھے رہ گیا تھا کہ رومی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور میں اپنے آپ کو فتنے میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس لیے میں ساتھ نہیں جا سکتا. یعنی یہ ان 1400 لوگوں میں موجود تھا لیکن اس نے بیعت نہیں کی، بیعت کرتے وقت چھپ گیا. بہرحال ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نیک لوگوں کی مجلس میں ہو تو آپ بھی نیک ہو جائیں. یہ تو ہر ایک کی اپنی اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے. طبرانی نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بتایا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے طلب فرمایا تو سب سے پہلا شخص جو بیعت کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچا وہ ابو سنان اسدی تھا. ابو سنان نے عرض کیا ہاتھ پھیلائیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہاتھ پھیلائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات پر بیعت کرو جو تمہارے دل میں ہے، یعنی وہی بولو وہی کرو جو تم اندر سے ہو۔ حضرت ابن عمر کی روایت میں آتا ہے کہ ابو سنان نے کہا میرے دل میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل میں یہ ہے کہ تلوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا لڑوں کہ یا اللہ غالب کر دے یا میں مارا جاؤں۔ ابو سنان نے بیعت کر لی اور پھر اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی بیعت کر لی، یعنی مرنے پر بیعت تھی۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ اس بیعت کا حکم آپ نے اس وقت دیا تھا جب حضرت عثمان قاصد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے مکہ والوں کے پاس گئے تھے اور پھر ان کی شہادت کی خبر پہنچی تھی، اور سب جب بیعت کر رہے تھے تو حضرت عثمان وہاں موجود نہیں تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، عثمان تیرے اور تیرے رسول کے کام سے گیا ہے۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یعنی حضرت عثمان کی طرف سے خود بیعت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک عثمان کے لیے اور لوگوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے بہتر تھا، یعنی لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا وہ ہاتھ جو حضرت عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا تھا۔ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کو ایسا اعتماد اور اعتبار تھا کہ ان کی طرف سے ان کے بہاف پر خود بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کیسے کانفیڈنس ڈیولپ ہوا؟ حضرت عثمان کے عمل سے، بار بار جو ٹیسٹ ہوا اس میں کامیاب ہوتے رہے کہ وہ بات کے سچے ہیں۔ اسی لیے جب ایک بیٹی ان کی فوت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی، تو آپ نے دوسری بیٹی وہیں پر بیاہ دی۔ تو یہ اعتبار کب بیٹھتا ہے؟ کیسے بیٹھتا ہے؟ عمل سے، قربانیوں سے۔ بہرحال وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، وعدہ کرتا ہے تم سے اللہ بہت سی غنیمتوں کا، مغانم کا، تأخذونها جن کو تم لوگے، کون سے؟ یعنی قیامت تک جو بھی تمہیں ملے گا، کیونکہ یہ فتح مبین تھی، صلح حدیبیہ کا موقع جو تھا۔ اس کے بعد اسلام اپنے دور عروج میں داخل ہو گیا۔ فعجل لکم ہذہ، تو اس نے جلدی دے دی تم کو یہ کیا؟ فتح خیبر، بعض نے کہا فتح حدیبیہ۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور روک دیا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے۔ یہ کون سے لوگ تھے جن کے ہاتھ روک دیے تھے آپ سے؟ الناس سے مراد نمبر 1 قریش لیے گئے کہ قریش نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی بجائے ان سے صلح کر لی، یعنی جنگ نہیں ہوئی، جنگ بھی ہو سکتی تھی، تو اللہ نے مخالفین کو حملہ آور ہونے سے روک دیا۔ اور اگر اس سے مراد حاضی سے مراد فتح خیبر لی جائے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ اہل خیبر اور ان کے حلیف بنو اسد اور غطفان وغیرہ جب وہ اہل خیبر کی مدد کرنے کے لیے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا اور وہ واپس پلٹ گئے اور اہل خیبر تنہا رہ گئے۔ تو یہاں بعض نے مراد بنو اسد اور غطفان لیے ہیں، کس سے؟ الناس سے مراد، وکف ایدی الناس عنکم۔ پھر اسی طرح بعض روایات میں آتا ہے کہ جب مسلمان حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے تو کچھ دستوں نے اس موقع پر حملہ آور ہونے کا ارادہ بھی کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے کام لیا، اور ایک موقع پر جب کہ مسلمانوں کے کیمپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے تھے، آپ نے جوابی کارروائی نہیں کی، جس سے بات جنگ کو نہ پہنچی، اور اس طرح قریش اپنے مذموم ارادوں میں کامیاب نہ ہوئے۔ تو اللہ نے ہی یہ روکا تھا دراصل کہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا۔ حالانکہ اس وقت مسلمانوں کی جنگی پوزیشن کیا تھی؟ ایک ایک تلوار تھی سب کے پاس، صرف کمزور تھے جنگی اعتبار سے، اور دشمن کے گھر کے قریب بیٹھے تھے۔ اگر اس وقت جنگ ہو جاتی تو مشکل پیش آتی، لیکن اللہ نے جنگ کی بجائے صلح کا موقع دیا، کیونکہ اس صلح میں آئندہ کے بہت سے فائدے چھپے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح طبری نے یہ لکھا ہے، طبری ایک مفسر ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے حدیبیہ یا خیبر جانے کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کے اہل و عیال بالکل تنہا تھے۔ آپ ذرا سوچئے، مدینہ سے اور آس پاس کے کچھ علاقوں سے 1400 لوگ نکل کر عمرہ کرنے چلے گئے، اور پیچھے ایک ایک گھر خالی تھا۔ ظاہر ہے کہ کچھ تو گھر ویسے بند کر دیے گئے ہوں گے، اور کچھ میں اگر عورتیں ہوں گی یا بچے ہوں گے تو وہ بھی تنہا۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر۔ تو اس وقت مدینہ کے اندر
اور مدینہ کے باہر کے لوگ مدینہ پہ حملہ آور ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ روک کے رکھا. ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ کوئی مدینہ کی اس بستی کو اس وقت جبکہ وہ خالی تھی مردوں سے، کیونکہ سب چلے گئے تھے، تو حملہ ہونے سے روک دیا. ورنہ یہود مدینہ اگر ان کے اہل و عیال پر حملہ آور ہو جاتے تو سب کو ختم کر دیتے پیچھے سے. تو یہاں پھر مراد کون کون ہوئے؟ قریش بھی ہو سکتے ہیں، یہود بھی ہو سکتے ہیں، اور جو مکہ کے آس پاس قبائل جو حملہ آور ہو سکتے تھے، ان سب کو روک دیا اللہ نے. وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ یہ بات ہو جائے ایک نشانی مومنوں کے لیے. کیا بات؟ جنگ کا نہ ہونا، اور اس کے علاوہ مغانم کا جلد ملنا. مومنوں کے لیے یہ سب کچھ ایک نشانی بن جائے، ایک سبق بن جائے کہ قلیل ہونے کے باوجود کس طرح اللہ کی مدد آتی ہے، تعداد کی قلت کے باوجود اور حالات کے غیر موافق ہونے کے باوجود اللہ کس طرح مدد کرتا ہے. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ہدایت دے تم کو سیدھے راستے کی. اور یہاں ہدایت سے مراد توفیق ہے، یعنی آئندہ بھی تمہیں سیدھے راستے پر قائم رکھے. یہ سب کیا ہیں؟ دراصل اللہ کے احسانات، انعامات. تو پوری صورت میں جو بھی انعامات آئے ہیں ان سب کو گنتے جائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جو دنیا میں ہے ان سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، کیونکہ اس میں بے شمار نعمتوں کا وعدہ ہے، فتح مبین کا، نصر عزیز کا، مغانم کثیرہ کا، اور پھر ہدایت کا اور نشانی، اور بہت سی چیزیں ہیں اس میں. اور پھر صحابہ کرام کی صفات بیان ہوئی ہیں یہاں، ان کی تعریف کی گئی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے جنہوں نے بیعت کی. خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں اس میں. تو یہ بہت اہم صورت ہے. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور ایک دوسری چیز بھی ہے جس پہ تم قادر نہیں ہوئے، جو ابھی تمہارے قبضے قدرت میں نہیں آئی. مزید فتوحات کی طرف اشارہ ہے، روم اور ایران کی، یعنی دور تک خوشخبریاں سنائی جا رہی. قد احاط اللہ بہا، تحقیق اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے ان کا، یعنی اللہ نے وہ تمہارے لیے چیزیں تیار کر رکھی ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تم تھوڑے طاقتور ہو جاؤ، تمہارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، ورنہ اللہ کی رحمتیں تو تم پر عام ہیں، بہت ساری ہیں. اب دیکھیے کہ ایک تو صلح حدیبیہ کو فتح مبین کہا گیا، پھر مغانم کثیرہ جو خیبر کے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد وہ اخرى کی بات بھی کی گئی. تو اخرى سے مراد یہاں خیبر کے بھی بعد جو کچھ آنے والا ہے ان سب کی طرف اشارہ ہے. لم تقدروا علیہا، خیبر کے بعد کیا ہوا تھا؟ مکہ فتح ہوا تھا، اور پھر جنگ تبوک میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے دور میں، اور پھر حضرت عمر کے دور میں، اور بعد کے ادوار میں، یہ سب اخرى کے اندر آ جاتے ہیں. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اللہ نے ان سب کو انسرکل کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے، وہ نقشہ بنا ہوا ہے، میپ تیار ہے جہاں جہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. اب آپ دیکھیے سورت اتر کس موقع پر رہی ہے جبکہ مسلمان انتہائی خستہ حال، دل پریشان، زخمی دل، تکلیف دہ حالت میں واپس لوٹ رہے تھے کہ عمرہ بھی نہیں کر سکے تھے، یعنی مادی اسباب کچھ بھی نہیں، کچھ کیے بغیر واپس آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک کے اوپر ایک خوشخبریاں سنائے چلا جا رہا ہے. ایسے میں یقین کون کرے گا؟ کس کو یقین آئے گا؟ صرف اس کا جس کے اندر سچا ایمان ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کی سب باتیں سچی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو شک گزرا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی میں سوائے ایک موقع کے کبھی بھی میرے دل میں شک نہیں گزرا، اور وہ موقع کیا تھا؟ یہی صلح حدیبیہ کا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اس واقعے پر انہیں کتنا ریگریٹ ہوتا تھا ساری زندگی. حضرت عمر کہتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا مجھے اس روز کے علاوہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں شک نہیں ہوا. انہیں شک کہتے کہ یہ کس طرح فتح، انہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، ان کی عقل میں نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ فتح کیسے ہو سکتی ہے. اسی لیے انہوں نے کہا کہ کیا یہ فتح ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں فتح ہے. حضرت عمر اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دہی کر رہے تھے، یہاں تک کہ ابو عبیدہ بن جراح نے کہا، اے خطاب کے بیٹے کیا تم نہیں سنو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. حضرت عمر کا بیان ہے،
میں نے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھا. حضرت عمر کہتے ہیں اس روز جو مجھ سے حرکت ہوئی اس کی معافی کے لیے میں بطور کفارہ خیرات کرتا رہا، روزے رکھتا رہا، غلام آزاد کرتا رہا کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا بھی کیوں. اس کو کہتے ہیں تقویٰ، کہ یہ ایسا گمان گزرا بھی کیوں، میں نے یہ سوچا ہی کیوں. سوچ پہ خود کو اتنا پکڑنا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی سوچوں پر چیک رکھتے ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم ما فی قلوبہم، اور ان کو یقین تھا. اور جب ابو سنان نے کہا کس چیز پہ بات، کہا جو تمہارے دل میں کرو. تو دل میں کیا ہے؟ دل میں اللہ کی خاطر مرنے کا شوق ہے، بس اسی بات پہ کرو. تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے تاریخ بنائی. کچھ لوگ تاریخ ساز ہوتے ہیں اور کچھ خود ساز، سیلف میڈ. سمجھ نہیں آئی میری بات؟ ہماری توجہ کس پہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں ہم؟ سیلف میڈ ہونے پہ، خود کو بنانے پہ، خود ساز. صرف اپنی ذات کا پتہ ہے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر ہے. اور ایک ہوتے ہیں تاریخ ساز، وہ ہوتے ہیں جو خود کو نہیں بناتے، وہ تاریخ بناتے ہیں، وہ تاریخ کا رخ بدلتے ہیں. صحابہ کرام تاریخ ساز تھے کیونکہ ان کا یہ کیریکٹر تھا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر جنگ کرتے تم سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کہاں؟ حدیبیہ کے مقام پر. لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، البتہ بھاگ جاتے پیٹھ پھیر کر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے مومنوں کا رعب بہت ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں. یعنی جنگ کی نوبت نہیں آئی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا. لیکن اگر جنگ ہوتی بھی تو مسلمان اسلحے کی کمی کے باوجود بھی یہاں کامیاب ہوتے اور دشمن پیٹ پھیر کے بھاگتے، کیونکہ ایک شخص بیعت کر چکا تھا، ایک کمٹمنٹ تھی اس کی کہ وہ میدان جنگ سے بھاگے گا نہیں. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ وہ پاتے کوئی دوست اور نہ کوئی حامی و مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے. قد خلت من قبل، جو اس سے پہلے گزر چکا، یعنی قدیم زمانے سے یہی طریقہ رہا ہے اللہ کا. کیا؟ جس سے سورۃ المجادلہ 21 میں آتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ البتہ ضرور غالب آؤں گا میں اور میرے رسول. یعنی چونکہ وہاں اللہ کے رسول تھے اور ان کے ساتھی تھے، لہذا اگر یہ ان مشرکین کا مقابلہ کرتے تو یہی غالب آتے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز نہ تم پاؤ گے اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی. جو اول روز سے چلا سچائی تھی، سچے تھے وہ، ان کے قول اور فعل میں فرق نہیں تھا. سورۃ الحجرات میں آتا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسے ہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، یعنی ان کو ٹیسٹ کر لیا، امتحان لے چکا ہے اللہ اور وہ پاس ہیں اس میں کہ واقعی ان کے دلوں میں تقوی ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ دل کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک وہ حالت ہے جو تقوی سے مالا مال ہوتی اور دوسری وہ حالت ہے جو منافقت سے مالا مال ہوتی. دل میں یا منافقت ہوتی یا تقوی ہوتا ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. تقوی جب آتا ہے تو پھر انسان کے اندر دین کی سمجھ بھی آتی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور پھر اللہ ہدایت دیتا ہے، نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور انسان نیکی کے رستے میں جم جاتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے. اور دوسری کیفیت کیا ہے؟ منافقت. جب منافقت دل میں آتی ہے تو انسان قول اور فعل کا تضاد رکھتا ہے، جو کہتا ہے کرتا نہیں، جو کرتا ہے وہ کہتا نہیں. اور پھر عملی صورت کیا ہوتی ہے کہ لا یفقہون الا قلیلا، اللہ کی بات ان کو سمجھ نہیں آتی، نہ ان کے دلوں میں اترتی اور نہ ہی پھر وہ عمل کا حصہ بنتی. ہم سب اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جانچتے رہیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے، اخلاص ہے، سچائی ہے، تقوی ہے، یا پھر زبان پہ کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے. ایمان خالص ہو نہیں سکتا جب تک کہ انسان سچا نہ ہو. انما الاعمال بالنیات، اور یہ نیات ہی ہیں جو یا تقوی پر بیسڈ ہوتی ہیں اور یا پھر منافقت پر. اور صحابہ کرام کا یہ اخلاص تھا کہ ان کو دنیا میں بھی تسکین اس شدید گھبراہٹ کے وقت اور ایک عجیب بے چینی کے وقت، اور اس کے ساتھ ساتھ خوشخبریاں اور حقیقی معنوں میں کامیابیاں، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ان کے اس جذباتی صدمے کے موقع پر بہت ساری چیزوں سے خوش کر دیا ان کو.
اور پھر جب انسان کر لیتا ہے سچے طور پر تو اللہ تعالیٰ راستے بھی آسان کر دیتا ہے. جی السلام علیکم. عائشہ احمد ہے، اس نے مجھے یہ بھیجا تھا ای میل پہ، تو میں نے اپنے پلانر کے اوپر لگا لیا ہے. ابن قیم الجوزیہ said, repel the thought, for if you don't, it becomes an idea. So repel the idea, for if you don't, it will become a desire. So fight against that desire, for if you don't, it will become a determination and a passion. And if you don't repel that, it will become an action. And if you don't replace it with its opposite, it will become a constant habit. So at that point, it will be difficult for you to change it. یہ روز پڑھنے کی چیز ہے. تو بات تو خیال ہی سے شروع ہوتی ہے نا. آغاز تو سوچ سے ہی ہوتا ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اور کس طرف کو چلتے ہیں، کہاں کو جاتے ہیں. پہنچیں گے وہی جہاں سے آغاز ہوگا. وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا. وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے. بِبَطْنِ مکہ تھا، مکہ کی وادی میں، پیٹ میں، یعنی وادی حدیبیہ کا مقام مراد ہے. من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اس نے کامیاب کر دیا تم کو ان پر، ان کے مقابلے میں. کن کے؟ قریش کے. اظفرکم کا لفظ جو ہے یہ ظفر سے، اور ظفر کس کو کہتے ہیں؟ کامیابی کو. اور ظفر کس کو کہتے ہیں؟ ناخن کو. تو ظفر اور ظفر سے کیا آپس میں تعلق ہے؟ کبھی آپ نے لفظ پڑھا ہوگا پنجے گاڑنا. کس چیز کی علامت ہوتی؟ پنجے گاڑنا، جم جانا، یعنی پوری طرح دوسرے کو اپنے ہولڈ میں لے لینا. تو یہ اظفرکم کیا ہے؟ کامیابی کی علامت ہے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چھا گیا، اس نے اس کو پکڑ لیا. اس کے بعد کہ اس نے تم کو کامیاب کیا ان پر. اس آیت میں بھی ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ اس دوران جب کہ مسلمان حدیبیہ میں تھے، مکہ کے 80 لوگ پوری طرح مسلح ہو کر جبل تنعیم سے اترے. تنعیم کون سی جگہ ہے؟ جہاں مسجد عائشہ. جبل تنعیم سے اترے تاکہ بے خبری میں لشکر اسلام پہ دھاوا بول دیں، یعنی حملہ کر دیں. لیکن اس سے پہلے کہ وہ حملہ کرتے، ہم نے ان کو محاصرے میں لے لیا، یعنی مسلمانوں نے ان 80 لوگوں کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، پکڑ کے آپ کے پاس لے آئے. آپ نے ان کو معاف کر دیا، درگزر کیا اور معاف کر دیا. کیونکہ اگر آپ ان کو مار دیتے یا ان کو پکڑے رکھتے تو ان کو چھڑانے کے لیے سارے اہل مکہ اٹھاتے تو جنگ ہو جاتی نا. تو اس خاص حکمت عملی کی وجہ سے کتنا صبر کیا آپ نے. اور پھر خاص طور پر جب آپ دشمن پہ پوری طرح کامیاب ہو چکے ہوں اور پنجے گاڑ چکے ہوں اور آپ کے ہاتھوں میں آ چکے ہوں، اس وقت آپ ان کی رسیاں کھول دیں اور کہیں جاؤ معاف کیا، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں مسجد حرام جانے نہیں دے رہے. تو ایسے لوگوں کو معاف کرنا، جس سے سورت محمد میں ذکر آتا ہے نا، فَإِمَّا مَنًّا، پھر خواہ احسان کرو، بعد اس کے بعد، وَإِمَّا فِدَاءً، اور خواہ تم فدیہ لے کے چھوڑ دو، یعنی فدیہ لے لو. ہاں، تو یہ من کی قسم میں سے ہے، احسان کی قسم میں سے ہے کہ ان کو بغیر معاوضے کے چھوڑ دیا. اسی طرح اکرمہ بن ابی جہل کے بارے میں آتا ہے کہ 500 آدمیوں کو ساتھ لے کر اس نے لشکر اسلام پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا ہے. اس نے 500 لوگوں کا ایک دستہ لے کر مسلمانوں پہ حملے کا ارادہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ نے صحابہ کا ایک دستہ ان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اور وہ بھاگ گئے، واپس چلے گئے اور جا کے مکہ کی گلیوں میں پناہ لی. تو ایسے کئی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوئے اس سفر کے دوران کہ جس میں بہت اندیشہ تھا کہ وہ چھوٹے واقعے ایک بڑی جنگ میں بدل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر جنگ ہو. لہذا یہاں پر فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے ہاتھ روک کے رکھے تم سے. اور خاص طور پر اس وقت بھی من بعد ان اظفرکم علیہم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا. ہم الذین، وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وصدوکم، اور روکا تم کو، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی وہاں تک پہنچنے نہیں دیا. والہدیہ، اور انہوں نے قربانی کو بھی روکا. سورۃ البقرہ اگر آپ کو یاد ہو
تو اس میں آپ نے پڑھا ہوگا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اگر کسی وجہ سے تم خود روک دیے گئے ہو تو کیا کرو، قربانی بھیج دو آگے. انہوں نے کیا کیا، اہل مکہ نے نہ ان کو آنے دیا، اہل ایمان کو، نہ صحابہ کرام کو داخل ہونے دیا، نہ ان کی قربانی داخل ہونے دی. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے. هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا، اور انہوں نے اس ہدی کو بھی، اور ہدی کون سی قربانی ہوتی ہے جو حرم میں بھیجی جاتی ہے، ما یہدی الی الحرم، یعنی ایک طرح سے ہدیہ ہے. معکوفن، معکوف کا لفظ عاکف سے، عاکفین کا کیا مطلب ہوتا ہے، جم کے بیٹھنے والے، یعنی روکے ہوئے، محبوس، کس سے، حرم تک پہنچنے سے. ان یبلغ محلہ، کہ وہ پہنچے، کون، قربانی کے جانور، محلہ، اپنی حلال گاہ کو. حلال گاہ کون سی ہے، مشہور حلال گاہ کون سی ہے، کہاں قربانی ہوتی ہے، منا میں، یعنی کہ یہاں تک کہ قربانی کے جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائیں. ولولا رجال، اور اگر نہ ہوتے کچھ مرد، مؤمنون، مؤمن، اب یہ کیا ہے، رجال مؤمنون صفت موصوف ہے نا، ونساء مؤمنات، اور عورتیں مومن، کہاں نہ ہوتے، مکہ میں. لم تعلموہم، نہیں تم جانتے ان کو، کیونکہ انہوں نے اپنا ایمان خفیہ رکھا ہوا ہے، وہ ہجرت کرنے کے قابل نہیں تھے. ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون ڈالو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، کیونکہ اس میں پھر وہ مومن مرد اور عورتیں جن کے ایمان ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، جو ابھی مشرکین کے ساتھ ہی ملے جلے رہ رہے تھے، تم ان کو بھی مار ڈالو گے. تطؤوہم، تطا کا لفظ کا کیا مانا تھا، وطا یطؤ، روننا. اس سے کون سی مشہور کتاب کا نام بنتا ہے، موطا، جو 40 سال میں لکھی گئی تھی. ان تطؤوہم، کہ تم ان کو رون ڈالو گے، ہلاک کر دو گے. فتصیبکم، تو پہنچے گی تم کو، یعنی اگر تم ہلاک کر دو تو پہنچے گی تم کو، منہم، ان کی طرف سے، معرتن، معرت، معرت کا لفظ جو نا عین رے سے ہے. معرت کہتے ہیں مضرت کو، نقصان، گناہ کے لیے بھی آتا ہے. ان کو مارنے کا گناہ تم پر ہوتا. پھر اسی طرح تکلیف، عیب، بری بات، قصور، سختی، گالی، ہر طرح کے رنج و غم کے لیے اور خرابی کے لیے لفظ آتا ہے معرت. آر نہیں جس کو کہتے ہیں، آر کی بات ہے. اور ویسے ارن کہتے ہیں خارش اور اس بیماری کو جو پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، جس سے انسان بدنما بھی ہو جاتا ہے اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، دکھ، تکلیف، پریشانی. تو کہا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود تھے اور تم اگر ان سے جنگ کرتے تو صرف اہل مکہ کے منکرین ہی نہ مارے جاتے بلکہ وہ بھی بیچ میں اس زد میں آ جاتے، تو پھر ان کو مار کر تمہیں تکلیف ہوتی، غم ہوتا، نقصان ہوتا، گناہ ہوتا. تو اللہ نے تمہارے ہاتھ روکے رکھے. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ داخل کرے اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے. ایک اور وجہ کیا ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگ ان میں سے مسلمان ہو جائیں. ابھی ان سے جنگ کر کے ان کو ختم کرنا ارلی ہے. ابھی ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان ہو جائیں گے. ان کو تھوڑی سی مہلت ابھی اور ملنی چاہیے. اور ایسا ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر بے شمار لوگ مسلمان ہو گئے جو ابھی تک مسلمان نہیں تھے صلح حدیبیہ کے موقع تک، جیسے اکرمہ بن ابی جہل ہے، اسی طرح کے کچھ اور لوگ. تو اللہ کیا چاہتا تھا کہ کچھ اور لوگ بھی اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں، یعنی جنت میں اسلام لا کر. من یشاء، اس میں مومن تو ہے ہی، لیکن آج کے کافر بھی ہو سکتے ہیں جو کل مومن ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں. لو تزیلوا، اگر وہ جدا ہو جاتے، الگ ہو جاتے، کون، وہ مومن مرد اور عورتیں جو ملے جلے تھے ان میں، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا الیما، البتہ ہم عذاب دیتے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے دردناک عذاب، یعنی قتل اور قید کے ذریعے. یہ وہی بات ہے جو چونٹی ملکہ نے اپنے لشکر سے کہی تھی کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان پہ چڑھائی کر دو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ تم کس کو مار رہے ہو. تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیتا اور پھر تم مجرموں کو سزا دیتے. لیکن اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے. یعنی جنگ نہ ہونے کے اسباب بتائے جا رہے ہیں.
کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمت تھی، کیا کیا مصلحت تھی. کہ حضرت عمر اور کچھ لوگ جو تھے وہ صلح پر راضی نہیں تھے نا. تب اگر صلح نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر صلح نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ جنگ ہوتی. اور اگر جنگ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ کیسے کیسے نقصان ہوتے. تو اس لیے بعض اوقات بظاہر کچھ چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اب ان کا خاتمہ کر ہی دینا چاہیے، لیکن اس وقت بھی اگر انسان صبر سے اپنے آپ کو روک لے تو اسی میں سے خیر نکل آتی، اسی میں سے انسان کے فائدے کی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائے. کچھ چیزیں جن میں تاخیر ہوتی ہے ان کی تاخیر گوارا کر لے، اور کچھ چیزیں جو جلدی ہو جاتی ہیں مرضی کے خلاف ان کا جلدی ہونا گوارا کر لے. تو خلاصہ کیا ہے کہ انسان اللہ کے فیصلوں کو جو اس کی مرضی کے موافق ہو یا خلاف ہو خوشی سے قبول کرے، اور اللہ کے کسی حکم پر، کسی فیصلے پر کوئی شک نہ کرے، کوئی ناراضگی کا اظہار نہ کرے اور بے صبرا پن نہ ہو. اذ جعل الذین کفروا، جبکہ بٹھا لی تھی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. کیا بٹھا لی تھی؟ فی قلوبہم، اپنے دلوں میں، الحمیہ، ضد. حمیہ کا لفظ جو ہے یہ حمیون سے ہے، ہا میم یا. حمہ کس کو کہتے ہیں؟ بخار کو. حمیہ کا معنی ہوتا ہے گرم ہونا. تو حمیت قوت غضب جب جوش میں آتا ہے اور بڑھ جاتا ہے تو اس کیفیت کا نام حمیت ہوتا ہے، اور جس میں آ کر انسان پھر ضد میں پڑ جاتا ہے. یعنی ایسی خودداری جو تکبر اور نخوت کی وجہ سے ہو، یعنی کہ ایسی خودداری اور انا اور ڈھیٹ پن اور ضد جو کس وجہ سے ہو؟ تکبر کی وجہ سے. تو جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کی خاطر، جو کہ حمیت الجاہلیہ تھی، دور جاہلیت کی اکڑ تھی، یہ انہوں نے اپنے دلوں میں بٹھا رکھی تھی، اور اسی وجہ سے وہ کیا کر رہے تھے؟ مومنوں کو حرم میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے، نہ ان کو نہ ان کے جانوروں کو. یعنی پیچھے آپ نے کل بھی پڑھا اور آج بھی دیکھا کہ اہل مکہ کی اصل مشکل کیا تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے. سب لوگ جا رہے ہیں وہاں، انہیں کیوں اجازت نہیں؟ وجہ کیا تھی؟ ریزن کوئی سالڈ ریزن نہیں، کوئی لاجک نہیں، صرف ایک ناک کا مسئلہ، ضد، اکڑ، حمیت الجاہلیہ. اب آپ دیکھیں کہ یہ جس قسم کی ضد اور قد اور ایک شر ان کے اندر بیٹھ گیا تھا کہ جس کی کوئی ریزن نہیں تھی. یہ تو خیر ایک بہت بڑا موقع اور بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ آپ کی مخالفت برائے مخالفت کرتے ہیں. اگر ان سے وجہ پوچھو تو وجہ ان کو نہیں پتا ہوتی، بس ان کو آپ سے ضد ہوتی ہے، ان کے اپنے کچھ نفسیاتی کمپلیکسز ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اکڑ جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے کہ میں اس ضد کو توڑ کے رکھوں گا. مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس حمیت جاہلیت کا مقابلہ کیسے کیا؟ صلح کر لی، ودرا کر لیا، ضد چھوڑ دی، رستہ بدل لیا. فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، کیونکہ دل تو انسان کا کیا چاہتا ہے کہ جو آپ سے اکڑے آپ خوب مزہ چکھائیں اس کو. لیکن دین کی خاطر انسان حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، تم ہی جیت جاؤ. اب وہ بہت اس میں خوش تھے نا کہ ہم نے دیکھا داخل نہیں ہونے دیا نا، اور کر دیا نا واپس، اور اگلے سال بھی صرف 3 دن کے لیے آ سکیں گے. آج کے دور میں بھی اتنے زبردست سفر کے انتظامات کے باوجود اگر صرف 3 دن کے لیے کبھی آپ عمرے پر جائیں تو آپ کی کبھی تسلی نہیں ہوتی. وہ ٹرانزٹ پہ آتے جاتے ہوئے کبھی آپ نے اس فیسلٹی کو اویل کیا ہوگا تو کہتے ہیں ہاتھ لگانے تھے پتہ ہی نہیں چلا. کہاں یہ کہ 8 دن کا سفر کر کے مدینہ سے مکہ جائیں اور پھر وہاں 3 دن کے بعد واپس چلے جائیں، تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں تھی، بہت بڑی زیادتی کی بات تھی. بھئی وجہ، کوئی وجہ بھی نہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی وجہ ہوتی، وجہ بھی نہیں، صرف ضد برائے ضد. تو ایسی صورت میں اگر فریق مخالف ضد پر تل گیا تو تم جواباً ضد کا مظاہرہ نہ کرو، کیونکہ اس میں کیا تھا؟ پھر جنگ ہوتی تو فائدے کم ہوتے، نقصان زیادہ ہوتے. تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ جب انسان اللہ کے لیے جھک جاتا ہے تو اللہ اس کے دل کو سکون سے بھر دیتا ہے، اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. وہ حدیث میں آتا نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ.
جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے وسط میں گھر کا وعدہ کرتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان اپنی ضد میں کامیاب ہو جائے تو یہی چیز اس کے لیے کامیابی یا سکون کا باعث ہے. کبھی کبھی قوت رکھتے ہوئے بھی جان بوجھ کر ہار مان لینا، ہاں بھی تم ٹھیک ہو میں غلط ہوں، مان لیا میں نے. تو ایسے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر انسان کی کیفیت کیا ہوتی. اختلاف کے موقع پر اگر آپ دوسرے سے ضد لگا بیٹھے ٹھان لیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی پریشان ہوتے دوسرے کو بھی کرتے، مسئلہ بھی حل نہیں ہوتا کوئی. اور اگر آپ ضد کے موقع پر آپ حق پر بھی پھر بھی ہار مان لیں تو دوسرا بھی ڈھیلا پڑ جائے گا. آپ ہار کے بھی جیت چکے ہوں گے. اس ہار میں بھی جیت ہوتی ہے فتح مبینہ ہوتی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور فوری انعام جو ملتا ہے انسان کو وہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے سب کچھ چھین سکتا ہے لیکن آپ کا سکون نہیں چھین سکتا. جو آپ کو اللہ کے ساتھ خالص ہونے میں اور سچی نیکی کرنے میں ملتا ہے. وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، رسول کے ساتھ ساتھ جو رسول کے ساتھی تھے صحابہ کرام، ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اتاری کیونکہ انہوں نے بہت صبر کے ساتھ، تحمل، برداشت، حسن اخلاق اور وقار کے ساتھ اس جاہلی حمیت کا مقابلہ کیا تھا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور لازم کر دیا ان کو، پابند کر دیا ان کو کلمہ تقوی کا، تقوی کی بات کا. یہ تقوی کی بات کون سی ہے؟ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلمہ توحید ہے، کیونکہ کلمہ توحید جو ہے وہی سبب بنتا ہے تقوی کا. اور تقوی کی طرف نسبت کیوں ہے کلمہ توحید کی؟ یہی کہنا چاہیے تھا نا، کلمۃ التوحید والزمہم کلمۃ التوحید. یہ کیوں کہا تقوی؟ تقوی کی اہمیت کی وجہ سے کلمہ لا الہ الا اللہ کو اس کی طرف نسبت دی گئی. یہ کون سی اضافت ہے؟ اضافت حقیقی ہے یا تشریفی؟ بیت اللہ کو بیت اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نسبت کس کی نسبت ہے؟ اضافت کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے تھوڑی ہے، اللہ کا گھر تو اس طرح نہیں ہے، تو اللہ کی طرف کیوں اس کی اضافت کی گئی؟ عزت اور تعظیم، تشریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شرف بخشنا، اس کو عزت دینا. تو اضافت جو ہوتی ہے ایک حقیقی ہوتی ہے. مثلا میری کتاب، تو یہ کتاب میری ہے تو کیا ہے؟ حقیقی نسبت. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جو میری نہیں، مثلا یہ کہو میری بیٹی، اب وہ میری حقیقی بیٹی نہیں، لیکن اگر اپنی شاگرد کو کوئی انسان کہہ دے میری بیٹی، تو یہ اس کو بیٹی کہنا اس کو ایک شرف بخشنا ہے. آپ کسی کے بچے کو جب کہتے ہیں بیٹا ادھر آؤ، تو وہ آپ کا بیٹا تو نہیں ہوتا، تو وہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں آپ بیٹا؟ یہ تو میرا بیٹا ہے، ایسے کہہ دیتے ہیں نا. تو وہ کیا وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے؟ آپ کا نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا بیٹا نہیں ہے. کئی لوگ اس طرح بھی پھر ڈیل کرتے ہیں جو جھوٹ سچ کے معاملے میں. انڈرسٹوڈ ہے وہ بیٹا نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ سب دکھتا ہے، لیکن اس وقت وہ عزت بخشنے کے لیے اس کو اپنا کہا جا رہا ہے. اور یہ بہو کو بیٹی کہہ دیتے ہیں، اور اس میں عزت بخشنے یا ایک کسی بھی چیز کو اپنے سے منسوب کرنے یا اس کو اپنا کہنے میں اس کو عزت. اور یہ ایک اسلوب کلام ہے، یہ کلام کی خوبصورتی ہے، یہ بات کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے. تو یہاں کلمۃ التقوی سے مراد کو خاص سٹیٹمنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی تقوی کی خاص ڈیفینیشن یا سٹیٹمنٹ ہے کہ جس کی وہ پابندی اس وقت کر رہے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ پھر بھی توحید پر قائم رہے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور تھے وہ اس کے حقدار، یعنی اس کلمے کے. وَأَهْلَهَا، اور اس کے اہل، یعنی اللہ نے ان کو جو ایمان کی سعادت بخشی ہے، تو یہ کیوں بخشی ہے اور کچھ لوگوں کو کیوں نہیں بخشی؟ کیونکہ یہ اس کے اہل تھے. یہ وہی بات ہے جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اہل ہوتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا. کبھی سوچے انسان کے پیس آف مائنڈ کیوں نہیں؟ خود غرضی کی وجہ سے. کیونکہ انسان جب ہر چیز اپنے ہی لیے چاہتا ہے تو فطرت ریپل کرتی ہے، وہ ہے نہیں ہر چیز آپ کے لیے، سب کا حصہ ہے اس میں. جب ہر خیر کو اور ہر بھلائی کو صرف آپ اپنے ہی لیے کھینچ رہے ہیں اور دوسرے کا حق پہچاننے کو تیار نہیں ہوتے، آپ دینے والے نہیں بنتے، تو آپ کو بھی کچھ نہیں مل سکتا. اور سب سے پہلی چیز جو انسان کھوتا ہے وہ دل کا چین کھوتا ہے.
اب دیکھیے کہ آپ حق پر ہوں، کوئی اخلاقی قانونی کوئی وجہ ہی نہ ہو کہ آپ کو روکا جائے عمرہ کرنے سے، اور بے وجہ بغیر کسی ریزن کے آپ کو روک دیا جائے، تو اس سے کتنی فرسٹریشن ہو سکتی، کیسا غصہ ہو سکتا ہے، جذبات کیسے متاثر ہو سکتے ہیں، مشتعل ہو سکتے ہیں. ایسے وقت میں جب انسان کو اس کے دینی اخلاقی قانونی ہر حق سے محروم کر دیا جائے وداؤٹ اینی ریزن، تو اس وقت انسان اپنے پہ صبر کر لے، جبر کر لے، اور صلح کی شرائط جو بظاہر انتہائی ناروا قسم کی تھی ان کو مان جائے، واپس چلا جائے، پیچھے ہٹ جائے. یہ معمولی سیکریفائس تو نہیں، بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا. کسی چیز کو انسان انا کا مسئلہ نہ بنائے. تو اس سے آپ صحابہ کرام کی تواضع کو دیکھیں کہ وہ کس طرح اللہ کی بات کے آگے جھکنے والے تھے، خواہ وہ پوری کی پوری ان کی مرضی کے خلاف جاتی ہو. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یعنی دین والوں کی تصویر کیوں خراب ہوتی ہے؟ کیونکہ تحمل اور برداشت اور وہ تواضع نہیں پائی جاتی. اور پھر یہ عام لوگوں کی تواضع کی بات نہیں ہے کہ جن کے پاس ہو کچھ نہ ہو، ویسے ہی کمزور ان پہ تواضع اختیار کریں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ گواہی دے رہا ہے اگر یہ جنگ ہوتی تو یہ ان کے دشمن ان سے بھاگ جاتے. تو اتنی قوت رکھنے والے لوگ تو یہ قوت ایمانی تھی، اسلحے کی قوت نہیں تھی. کہ جب انسان کو پتا ہو کہ ہاں میں نے اگر ٹکر لی تو میں جیت سکتا ہوں، پھر انسان پیچھے ہٹ جائے. کیونکہ اللہ کے حکم کی پابندی اور اللہ کے حکم کے آگے سرنگو ہونا اصل چیز یہی ہے. اصل میں شیطان ہمیں یہ سجاتا ہے کہ اس طرح تم کمزور ہو جاؤ گے، دوسرے کو ناک چنے چباؤ اور اس کو مزہ چکھاؤ اور اس کو بتا کے چھوڑو. لیکن جیسے حدیث میں آتا نا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ نصر کے لیے، کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے. اور صبر کس چیز پر ہوتا ہے؟ کبھی اپنا حق چھوڑنے پر ہوتا ہے، سچے ہوتے ہوئے، حق پر ہوتے ہوئے کبھی آپ کو غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی خاموش ہونا پڑتا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، یہ ہے راز. جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے وہی یہ سب کر سکتا ہے، کہ اللہ کا تو سب پتا ہے کون صحیح اور کون غلط ہے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، البتہ تحقیق سچا کیا اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو حق کے ساتھ. یہ سارا واقعہ شروع ہی ایک خواب کی بنیاد پر تھا، ایک خواب کی بنیاد پر یہ سب قصہ شروع ہوا تھا. اور وہ خواب کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں داخل ہوئے. اب جب حدیبیہ سے لوگ بغیر عمرے کے واپس آ رہے تھے تو پھر شیطان نے دل میں وسوسے ڈالے کہ وہ اس خواب کا کیا ہوا، ہم سے تو یہ وعدہ کیا گیا تھا یا ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ حرم میں امن سے داخل ہوں گے اور ہم تو بغیر عمرے کے واپس جا رہے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات درست تھی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول کا خواب سچا تھا، اللہ نے سچا خواب دکھایا تھا. یہ اصل میں ہے صدق الرؤیا، اپنے رسول کو اللہ نے سچا خواب دکھایا، سچی بات سے آگاہ کیا تھا، بالحق کے، حق کے مطابق تھا، کوئی من گھڑت بات نہیں تھی. کیا خواب تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ امن کے ساتھ. آمینین، آمن کی جمع، اسی کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ آمنہ. آمنین، امن سے جانے والے. محلقین، محلق کی جمع. کون سا باب ہے؟ وزن کیا ہے؟ مفعل، تفیل ہے. حلق کس کو کہتے؟ سر منڈانے کو. محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو منڈانے والے. ومقصرین، مقصر کی جمع ہے. کون سا باب ہے؟ تفیل ہی ہے. بال کترانے والے، قصر قصور سے نا چھوٹا کرنا، ٹریمنگ. لا تخافون، تم ڈرو گے نہیں. فعلم ما لم تعلموا، تو اس نے جان لیا جو تم نہ جانتے تھے. کیا؟ عمرے کے التوا میں. التوا کس کو کہتے ہیں؟ پوسٹ پون ہونے میں. ایک بہت بڑی مصلحت ہے. خواب سچا تھا لیکن اللہ کو پتا تھا جو تمہیں نہیں پتا تھا کہ یہ خواب اسی سال تعبیر ملنی تھی یا پھر آئندہ بھی ہو سکتی ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو اس نے کر دی اس سے پہلے ہی فتح قریب. اس سے پہلے کس سے؟ یعنی مسجد حرام میں داخل ہونے سے پہلے، عمرہ کرنے سے پہلے، خواب کی تعبیر ملنے سے پہلے کچھ اور دے دیا. اور وہ کیا ہے؟
فتح قریب، فتح خیبر، اور پھر اس کے بعد فتح مکہ. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کوئی خواب دیکھتا ہے یا اس کا کوئی ویسے ہی خواب ہوتا ہے، اور رؤیا کا لفظ جو ہے وہ صرف سوتے ہوئے کچھ دیکھنے کے لیے نہیں آتا، حالت بیداری میں دیکھنے کے لیے بھی آتا ہے. اور اس کی دلیل کہاں پڑھی تھی آپ نے؟ سورۃ بنی اسرائیل میں، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. تو معراج کا جو سفر تھا وہ خواب نہیں تھا، بلکہ کیا تھا؟ حالت بیداری کا رؤیا تھا. تو کچھ خواب ایسے ہوتے جو سوتے ہوئے انسان دیکھتا ہے، اور کچھ خواب اس کے جاگتے ہوئے کے بھی ہوتے ہیں. اور زندگی میں ہر شخص کو خواب ضرور دیکھنے چاہیے. آپ لوگوں کا بھی کوئی خواب ہے کہ آپ کچھ کریں گے؟ کوئی اپنے بارے میں خواب ہو آپ کا کہ آپ کو یہ اور یہ کام کرنا ہے، یہاں تک پہنچنا ہے؟ تو یہ ضروری ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں تو ایسے لوگ سر پھرے لگتے ہیں، لیکن وہ شخص زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا جس کا کوئی خواب نہیں ہوتا. تو خواب ضرور دیکھا کرے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا ویژن ہونا چاہیے خواب دیکھنے کا. یعنی ہر شخص کے لیے زندگی میں کسی ویژن کا ہونا ضروری ہے، پھر انسان بہتر طور پہ کام کرتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز ویسے تو پوری نہیں ہوتی، اس کی تعبیر ویسے تو نہیں ملتی، لیکن کسی اور شکل میں اس سے بہتر چیز مل جاتی انسان کو. اب یہاں یہ سارا واقعہ شروع ہوتا خواب کی بنا پر. لوگ اپنی محدود ٹنل ویژن کی وجہ سے صرف کیا دیکھ رہے تھے کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہم مکہ میں داخل ہو گئے ہیں اور ہم اس میں داخل نہیں ہوئے، لہٰذا وہ خواب جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. اگر یہ خواب نہ دیکھا جاتا، تم لوگ گھروں سے نہ نکلتے تو صلح حدیبیہ نہ ہوتا، تو یہ جو بے پناہ فائدے اس کے بعد حاصل ہوئے وہ کہاں سے حاصل ہوتے؟ تو زندگی میں انسان کو وسیع نظر ہونا چاہیے، وسیع سوچ ہونی چاہیے، بڑے دائرے پہ دیکھنا چاہیے، صرف چھوٹے پہ نہیں. ایک میں چھوٹا سا اپنا آپ کو امیجنیشن بتاتی ہوں. 5th بیچ میں اسلام آباد میں پڑھا رہی تھی، 99 کی بات ہے یا 98 ہوگا مجھے، کیونکہ سیشن 2 سالوں میں ختم ہوتا تھا، یعنی سال ایک ہوتا تھا مگر 2 حصوں میں. 98-99 کی بات ہے. تو میں جب رب اشرح لی پڑھتی تھی تو میں اس کو یہ سوچ کے نہیں پڑھتی تھی کہ یہ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے یہ میری بات سمجھے. اس وقت میں پورے گلوب کے اوپر اپنی امیجنیشن میں سب کے لیے دعا مانگتی تھی کہ اللہ جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے. اور اس وقت کوئی کیسٹس ریلیز نہیں ہوتی تھی، کچھ نہیں، بس لوگ لوکلی کوئی لے جاتا تھا، کاپی کرتا تھا، لیکن کچھ نہیں پتا مجھے. اور ایک دن میں ایسے ہی پڑھتے ہوئے مسکرائی تو میں نے اپنے کلاس کے ساتھ شیئر کیا کہ میں جس وقت رب اشرح لی پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرے ذہن میں صرف آپ لوگ نہیں ہوتے، میں پورے امیجنیشن پہ ایسے دائرہ بناتی ہوں گلوب پہ. اور اس وقت عقل والا یہ کہتا ہے کہ تو دیوانے کا خواب ہے کہ کوئی شخص بولے اور وہ آواز جو ہے وہ اسی وقت پورے گلوب پہ جا رہی ہو. اور یہ خواب کہاں آ کر پورا ہوا؟ یہاں آ کر کہ اس وقت صرف آپ نہیں سنتے بلکہ لائیو سن رہے ہوتے. کیسٹ پہ سننا تو اور بات ہے، لیکن نیت اس وقت جو میں کرتی تھی، یا اللہ یہ تیری بات ہے، یہ سب کے لیے، سب تک پہنچنی چاہیے، اس پر صرف میرا حق نہیں، صرف سامنے والوں کا نہیں، سب کا حق ہے. تو آپ کو نہیں پتا کہ اللہ اس کو پورا کرا دے اور کس شکل میں کرا دے. تو ہمیں نیتیں اور ارادے اور تمنائیں بڑی بڑی رکھنی چاہیے. باقی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ کچھ بھی کرا دے، وہ کر سکتا ہے نا، ہم تو نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارے وہم گمان میں ہوتا ہے. کہاں سے جا کے اسباب بن جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک بات انسان، مثلاً آپ کوئی بھی خواب دیکھتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں بھی، اور آپ اس کی خود تعبیر کرتے ہیں، کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ یہ اس کا یہ مطلب بنتا ہے، آپ پھر کیا کرتے ہیں؟ ایک محدود سی سوچ میں آپ بس ایک دیکھنے لگتے ہیں، لکیر کے فقیر. اچھا میں نے یہ دیکھا، اب مجھے یہ ملنا چاہیے. اچھا وہ نہیں ملا تو وہ ایسے ہی بس خیال ہوگا، خواب نہیں، سچا خواب نہیں تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور وہ خواب کہاں جا کے پورا ہوا، کتنے ہزار سال کے بعد. حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب کس شکل میں پورا ہوا، جو انہوں نے دیکھا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، تو بھی تو ایک خواب تھا نا. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، کیونکہ نبی کے خواب بھی وہی ہوتے ہیں، وہی کی قسم ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، ان پر بھی شک نہیں کیا جا سکتا کہ جو آپ نے دیکھا درست دیکھا. تو اب یہ بھی ایک امتحان تھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ تھے کہ جس میں وہ کامیاب ہوتے تھے. آپ نے کہا سچ فرمایا. حضرت ابوبکر کو صدیق کا لقب کیوں ملا، کب ملا؟ معراج کی تصدیق کی، کہ اگر وہ کہتا ہے میں آسمان پہ تو وہ اس سے بڑی بات کہتا ہے کہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے. تو اگر ہم یہ مان سکتے تو وہ کیوں نہیں مان سکتے؟ وہ بھی مان سکتے.
جب اگر ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ شخص سچا ہے تو پھر سب باتیں ہی سچی ہیں، پھر اس میں حیرانی کی تو کوئی بات ہی نہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے ہیں اور دین کی حقیقت کو واضح کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا وہ سچا خواب تھا. نہ تم رب پہ شک کرو نہ اس کے رسول پہ، اور ایک دن آئے گا تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاءاللہ امن کے ساتھ ہوگے، جنگ کے بغیر ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال کترواؤ گے، کیونکہ دونوں چیزوں کی اجازت ہے. اگرچہ منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ آپ نے رحمت کی دعا کی اور کتروانے والوں کے لیے 1 مرتبہ. لا تخافون، تم ڈرو گے نہیں، کسی کا خوف نہیں ہوگا، یعنی مکہ فتح ہو جائے گا. فعلم ما لم تعلموا، وہ جانتا ہے جو تمہیں نہیں پتا. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، تو یہ تمہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر فتح مبینہ کی خوشخبری دے دی، اور اس کے بعد خیبر، اور پھر اپنے وقت پر مکہ بھی. اور اس کے بعد اور بھی بڑی بات، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدی، ہدایت دے کر، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، یعنی دین اسلام کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے تمام ادیان پر. یہاں الدین جو ہے اسم جنس کے طور پر، یعنی واحد اور جمع دونوں معنوں میں، ادیان معنی، کل ہی سب کے سب، یعنی جن سے دین کی قسم کی جو بھی چیزیں ہیں ان سب پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اگر کوئی اس کا گواہ نہیں بنتا، اس کو نہیں مانتا، تو اللہ کافی ہے گواہ کہ ایسا ہوگا. تم صرف عمرے کی بات کرتے، تم صرف ایک چیز مانگتے ہو اور بس اسی پہ ہی راضی اور اس سے آگے نہیں دیکھتے. آگے دیکھو ہم لوگوں کے اصل مسئلے کیا ہوتے ہیں، پریشانیاں کیا ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم رونے بیٹھ جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا کام نہیں ہوتا تو اسی پہ پریشان ہو کے ہمت حوصلہ ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ہم باقی بھی کام کاج کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ہر چھوٹی بڑی کامیابی کو زندگی موت کا مسئلہ بنا رکھا ہوتا ہے. پورے سیناریو میں دیکھا جائے تو وہ چھوٹی سی بات ہے نا، ایک عمرہ نہیں ہوا، اور جو اتنا کچھ اللہ دینے والا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ وسیع النظر ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر دل تنگ نہیں ہوتا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ نہیں بنا لیتا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمت ہار کے ڈپریشن میں نہیں چلا جاتا کہ اچھا اب تو اس کے بعد کیا کرنا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اب یہ بات جو میری مرضی کے مطابق نہیں ہوئی. بڑے مشن کو سامنے رکھو. آپ کی زندگی کا مشن اس سے بڑا ہے، اور وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہر علی الدین کلہ. یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا مشن ہے. اور اگر تم اتنی سی بات پہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے اور ہمتیں تمہاری جواب دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹھو احرام کھول دو اور تم اٹھ نہیں رہے، تو ایسے تھوڑی کام ہوں گے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ ایک کے بعد ایک جذباتی کیا جسمانی کیا ہر صدمہ برداشت کرتے 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 اصل منزل کو سامنے رکھتا ہے. جس کے سامنے اصل منزل ہوتی ہے وہ چھوٹی چھوٹی کامیابیوں ناکامیوں سے بالکل پریشان نہیں ہوتا اور نہ دل چھوٹا کرتا ہے. ایک چیز ملے ٹھیک ہے، نہیں ملے تو اللہ نے کوئی اور رکھی ہوگی. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. سورۃ توبہ میں بھی آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اب آتی ہے وہ آیت جو بہت ہی خوبصورت ترین آیتوں میں سے ہے قرآن پاک کی، اور اتنی صحیح جگہ پر یہاں یہ فٹ آتی ہے کہ سورت کا نام ہے سورت الفتح، اور آغاز ہوتا ہے ایک ایسے حادثے اور ایسے واقعے سے کہ جس میں بظاہر فتح کے امکانات نظر نہیں آتے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو سچا بتا کر آخر میں ان کوالٹیز کا ذکر کرتے ہیں، اس کردار کا ذکر کرتے ہیں، ان صفات کا ذکر کرتے ہیں جو کامیابی کے لیے ضروری ہیں، جو فتح کے لیے لازم ہے، اور وہ صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی. تو یہاں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر ہے. تو ہم سب کو بھی دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فتح مبین کے لیے ہمارے اندر کن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ کیا کردار ہے، وہ کیا کوالٹیز ہیں جن کے بغیر کوئی بھی گروہ اعلی کامیابی کا مستحق نہیں ہوتا. کیونکہ کامیابی جو ہے ایک بہت بڑی اچیومنٹ اور ایک بہت بڑی چیز ہے نا جو کسی کو ملتی ہے کسی بھی کام اور کسی بھی محنت کے نتیجے میں. لیکن اگر کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا، مثلاً اگر ایک چھوٹا سا بچہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا اور اس کو بہت بڑا تاج ایوارڈ ملنے لگا، اب اس کے سر پہ رکھ رہے ہیں، وہ اٹھا ہی نہیں پا رہا کیونکہ وہ چھوٹا ہے اس کے لیے،
تو جس سر پہ تاج رکھا جاتا ہے اس سر کو بھی تو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو پہن سکے. تو جو بڑی کامیابیاں ہوتی ہیں نا اور بڑے انعام جو ہوتے ہیں اس کے لیے پھر بڑے سر چاہیے ہوتے ہیں اور بڑے دل چاہیے ہوتے ہیں. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے جھگڑنے مرنے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر جانے والے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کڑنے جلنے والے لوگ اتنی بڑی کامیابیاں اپنے سر پہ نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے اب دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی کیا صفات ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو چن لیا اور وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھی بنے اور انہوں نے تاریخ کا رخ بدل دیا. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ نے ان کو ایک خاص مقصد کے ساتھ بھیجا، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے اور ان کی پکار پہ لبیک کہنے والے ان کے ساتھی وہ کون ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ. ان کی صفات کیا ہیں؟ اشداء علی الکفار، وہ بہت شدید ہیں منکرین پر، کفار پر. اشداء جو ہے یہ شدید کی جمع ہے اور شدید کا معنی ہوتا ہے شجاع اور طاقتور مرد. شدید کون ہوتا ہے؟ بہادر اور طاقتور، انرجیٹک، بریو. اور یہاں پر اشداء علی کا لفظ آیا. جب یہ کہتے ہیں کہ فلان شدید علیہ، فلاں مجھ پر شدید ہے یعنی میرے مقابلے میں شدید ہے، طاقتور ہے، تو اس کا مطلب بد مزاج اور بد اخلاق اور اکھڑ اور سنگ دل شخص نہیں ہوتا. اس سے مراد مین آف پرنسپل ہوتا ہے کہ جو دوسرے کا اثر قبول نہیں کرتا. تو یہاں اشداء علی الکفار کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایمان میں، اصولوں میں، اخلاق میں اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اسلام کے علاوہ، اللہ کے رنگ کے علاوہ کوئی رنگ قبول نہیں کرتے. ان کی اپنی ایک آئیڈینٹی ہے. وقال اننی من المسلمین، ان کی اپنی ایک پہچان ہے. اشداء علی الکفار، وہ بااصول انسان ہے. رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں. رحماء رحیم کی جمع ہے، رحم دل، مہربان. صرف رحماء کیوں نہیں کہا، رحماء بینہم کیوں کہا؟ اس لیے کہ اپنوں کے ساتھ مہربان ہونا زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. دوسروں کے ساتھ تو آپ آسانی سے مہربان ہو جاتے ہیں، یا نہیں؟ جس کو آپ کبھی کبھار ملے اس کے ساتھ آپ بہت آرام سے پولائٹلی بات کرتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں. لیکن جو آپ کے جتنے قریب ہوتا ہے اس سے اتنی ہی زیادہ شکایتیں ہوتی ہیں، اتنا ہی ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے. اب وہ جو ٹکراؤ زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپس میں قدورتیں بڑھنے لگتی، شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، قدورتیں بڑھتی ہیں، نفرتیں پڑتی ہیں، اختلاف ہوتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، کٹ پھٹ کے بیٹھ جاتے ہیں، سارا کام درے کا درا رہ جاتا ہے. لیکن صحابہ کرام سب اختلافات کے باوجود، ڈفرنس آف اوپینین کے باوجود ایک دل کے لوگ تھے، انتہائی خیر خواہ ایک دوسرے کے لیے، آپس میں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت رکھنے والے. کسی بھی انسان کا یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اور خاص طور پر دین کے دوستوں کے ساتھ، اللہ کے راستے میں نکلنے والے دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رویہ کیا ہے. کیا وہ رحماء بینہم کی مثال ہے؟ کیا ان کے درمیان باہم رحم دلی کا تعلق ہے؟ جو اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ پھر باقی امتحانوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس امتحان میں فیل ہو جاتا ہے پھر وہ آگے بڑے بوجھ نہیں اٹھا سکتا. کیونکہ باہر کی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو کہاں پختگی کی ضرورت ہوتی؟ اندر پختگی کی ضرورت ہوتی. اگر آپ کا دل مضبوط نہیں ہے، اگر آپ کے اندر مضبوطی نہیں ہے کہ ہر حال میں اور ہر قیمت پر یہی راستہ اختیار کرنا ہے، تو اس صورت میں یہ اتنا بڑا کام کوئی کر نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، محمد الرسول اللہ آخری رسول ہے. اس کے بعد آپ کا مشن کس کو سنبھالنا تھا؟ صحابہ کرام کو. تو آپ نے دیکھا کہ پیغمبروں کے اوپر کیسی کیسی مشکلات آئیں. سب سے زیادہ شدید امتحان کس کا ہوا؟ پیغمبروں کا ہوا. اور امتحان میں کیوں ڈالا جاتا ہے کسی کو؟ تاکہ اور مضبوط ہو، اور کیونکہ مضبوط ہوگا تو بڑا بوجھ اٹھا سکے گا. اور اس کے بعد صحابہ کرام، یعنی سب سے بہترین لوگ کون تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ آپ کے صحابہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ برابر خرچ کر دے تو بھی میرے صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس مال کو جو انہوں نے ان میں سے کسی ایک نے ایک مد یعنی ایک پیمانہ یا آدھا پیمانہ خرچ کیا. یعنی جن حالات میں انہوں نے اللہ کے دین کی خاطر خرچ کیا تو خواہ کسی نے ایک مد بھی اللہ کے راستے میں دیا یا آدھا بھی دیا، اس کا وزن کہیں زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ تم پورا ایک پہاڑ خرچ کرو اللہ کے راستے میں. کیونکہ اب تو دین اسٹیبلش ہو گیا، اب تو دین جم گیا، اب تم دو گے تو کیا دو گے. اصل دینے والے وہ ہیں جب اس وقت دیں جب دین کے ساتھ کوئی رونق نہ ہو، جب دین کو بظاہر کوئی کامیابی ہوتی نظر نہ آئے. تو اس لیے صحابہ کرام کی یہ صفت. اب آپ دیکھیے کہ حضرت عمر ہی کی مثال آپ دیکھیے کہ وہ اس موقع پر کتنے بے چین ہیں اور ان کے ساتھی ان کو کس طرح سمجھا رہے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کیا کہتے ہیں، حضرت ابو بکر ان سے کیا کہتے ہیں. یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ ان کی یہ بات سن کر تو فوراً حضور کے پاس آئے اور کہا آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر کیا کر رہے ہیں، اور وہ تو لگتا ہے کہ مومن ہی نہیں، ان کے اندر منافقت بھر گئی اور وہ تو ایسے شک کر رہے ہیں، اور یا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ جائیں اور ایک خلاف شروع کر دیں. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، سب انسان ہے. اور حضرت عمر سے اگر اس موقع پر ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ ان کے اخلاص میں کمی کی وجہ سے نہیں تھی، وہ ایک انسان ہونے کیونکہ کوئی انسان تھے، فرشتے نہیں تھے. اور وہ بھی ان کے اخلاص کی شدت تھی کیونکہ وہ اصل میں چاہتے کیا تھے، اسلام ہی کا بھلا چاہتے تھے، اسلام ہی کی ترقی چاہتے تھے، اسلام ہی کی عظمت چاہتے تھے، اس لیے وہ اتنے پریشان تھے اور ان کے منہ سے ایسی بات نکلی تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی ایک صحابی نے بھی ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی محاذ آرائی شروع کی ہو، بلکہ ان کی انتہائی خیر خواہی کی. اور ان کے سامنے انہیں کہا، ابو عبیدہ کیا کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان پڑھو. اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے اور اس وقت حضرت عمر کہتے ہیں کہ جو یہ کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، تو حضرت ابو بکر آ کر کیا کہتے ہیں، وہ ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتے اور وہاں ان سے نہیں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے، اپنا کام شروع کرتے. اور جب جو ہی قرآن پڑھتے تو حضرت عمر کو سمجھ آ جاتی کہ یہ کیا بات ہوئی. تو ان کے دل جڑے ہوئے تھے. یہ قرآن گواہی دیتا رحماء بینہم، آپس میں رحیم اور مہربان تھے، اس امتحان میں کامیاب تھے. اس چیز نے ان کو اتنا مضبوط کر دیا تھا کہ پھر وہ ایسا سیل رواں بنے تھے کہ پھر باقی لوگ ان کے آگے ٹھہر نہ سکے. اور کیا کرتے ہیں وہ، تراہم رکعا سجدا، تم دیکھو گے ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے. یعنی ان کی صفات میں اہم ترین صفت نماز سے محبت، بات بات پر اللہ کی طرف رجوع، رکوع اور سجدوں کی کثرت ان کی زندگی میں. یبتغون فضلا من اللہ، اور ان رکوع اور سجدوں سے وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ساری طاقت اللہ کے پاس ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب کوئی مشکل ہے تو ہم انسانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، جبکہ وہاں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. ورضوانا، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہ ان کے اخلاص کی علامت ہے کہ ان اپنی ساری کوششوں کے پیچھے آپس میں مہربانی، محبت، رحمت، رکوع، سجدے، ان سب کوششوں کے پیچھے ان کی نیت اور مقصد کیا ہے، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا حاصل ہو. سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانی یا ان کی علامتی نشان ان کے چہروں میں نظر آئیں گے. یعنی ان کے چہرے بتاتے ہیں، کیونکہ چہرہ عکاس ہوتا ہے انسان کے اعمال کا. اور صحابہ کرام کا باطن جتنا خوبصورت تھا وہ خوبصورتی ان کے چہروں سے نمایاں تھی. اس سے مراد صرف وہ علامتی نشان نہیں جو سجدوں کی کثرت سے یہاں سیاست پڑ جاتا ہے، اس سے مراد باطن کی وہ عکاسی ہے جو چہرے کے اوپر ایک روشنی کی شکل میں یا ایک اطمینان کی شکل میں یا ایک خشوع اور عاجزی کی شکل میں نظر آتی ہے، کہ جس سے انسان اپنی شکل سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ رحم دل انسان ہے، یہ سنگ دل ہے، سچا ہے یا جھوٹا ہے. جیسے آپ کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور سجود کس بات کی علامت ہے، عاجزی کی، تواضع کی. دیکھیے ایک ہوتی ہے مصنوعی تواضع. مصنوعی تواضع کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی ایسا شخص ملے کہ جس سے انسان مرعوب ہو تو اس کے سامنے بھیگی بلی بن کے بیٹھ جائے، جس کے سامنے اس کا بس نہ چلے وہاں وہ بہت عاجز مسکین ہو کر بیٹھے، سر اور کندھے جھکا کے. اور جہاں کوئی اپنے سے کمزور ملے تو سارا لبادہ اتار پھینکے، بالکل ایک اور روپ نظر آئے اس کا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو ایک مجلس میں ایک شخص کے سامنے تو بہت عاجز مسکین ہوتے ہیں، کوئی منہ میں زبان نہ ہو، بات کرنا نہ آتی ہو. ایسے لوگوں کو کہیں اور بولتے دیکھیں تو آپ یقین نہ کریں کہ یہ وہی لوگ ہیں. یہ اتنا بڑا فرق
اتنا بڑا دوغلا پن کہ انسان کہیں تو انتہائی میٹھی باتیں کرنے والا اور کہیں چیخ چلا کے اور شور ہنگامہ کر کے باتیں کرنے والا. جب تک زندگی سے یہ فرق نہیں جاتا تو اخلاص ثابت نہیں ہوتا. جتنا جتنا ایمان آتا جائے گا نا اتنی اتنی دو رنگی ختم ہوتی جائے گی. یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو غصہ نہیں آتا تھا، ان کو غصہ آتا تھا، وہ غصے کا اظہار بھی کرتے تھے، لیکن یہ رویوں میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا تھا کہ کہیں منافقانہ لبادہ اوڑھ کے بہت عاجز مسکین نظر آئے اور بہت تواضع، اور کہیں شیر کا بچہ بن جائے. تو یہ چیز وہاں نہیں تھی، بلکہ کیا تھا، ان کے چہروں پر کیا جھلکتا تھا؟ اثر السجود، عاجزی ٹپکتی تھی، نور برستا تھا، عاجزی ٹپکتی تھی. کیونکہ جو حقیقی عاجزی ہوتی ہے نا، وہ انسان کی آواز سے، انسان کی نگاہوں سے، انسان کے رویے سے، انسان کے معاملے سے، انسان کے طریقے سے وہ خود ہی جھلکنے لگتی ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال تورات میں، ان کی یہ مثال تورات میں پائی جاتی ہے. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال جو تورات میں پائی جاتی ہے، تحریف کے باوجود، وہ استثناء باب 33 میں قدسیوں یعنی کہ سینٹس کا لفظ ان کے لیے استعمال ہوا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یعنی صحابہ کرام کے لیے موجودہ تورات میں قدسیوں کا لفظ آتا ہے، سینٹس. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثال یعنی ان کی حالت، ان کی صفت. مثل یہاں اگزامپل کے لیے نہیں آیا بلکہ صفت اور حالت کے لیے آیا. اور ان کی حالت جو انجیل میں بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ کزرع، ایک کھیتی کی طرح. زرع کیا ہوتی ہے؟ وہ فصل جو زمین سے اگے. اسی لیے زارع کس کو کہتے ہیں؟ کسان کو. اور زراع کس کو کہتے ہیں؟ زارع کی جمع ہے، کسانوں جمع. آگے آ رہا ہے. اخرج شطأہ، ایک کھیتی جو نکالے اپنا پتا یا پٹھا یا انکھوا یا کومپل. بیج پھوٹنے کے بعد جو پہلی چیز نکلتی ہے نا، دیکھیے کبھی، اس کو شط کہتے ہیں. ٹھیک ہے، چھوٹی سی کومپل باہر آئی. فآزرہ، پھر اس نے اس کو قوت دی. آزرہ کا لفظ الف زیر سے ہے. ازار کس کو کہتے ہیں؟ تہبند کو کہتے ہیں. اور ازرن کہتے ہیں جڑ کو. ٹھیک ہے، جڑ. یعنی اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو تو پہلے جیسے بیج پھٹتا ہے تو اوپر کو چیز نکلتی ہے نا، پھر اس کے بعد جڑ بنتی ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ شروع ہو جاتی ہیں لیکن پہلے جڑ نہیں بنتی. پہلے کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے کھلتا ہے پھر جڑ آتی. تو اخرج شطأہ فآزرہ، پہلے اوپر سے کھلا پھر اس کی جڑ بنی، یعنی تقویت دی اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی نا کہ ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ دیجیے کہ اشدد بہ ازری، میری کمر مضبوط ہو اس کے ذریعے. فاستغلظ، پھر وہ موٹا ہو گیا، یعنی وہ جو پودا تھا وہ اب مضبوط ہونے لگا. غلیظ کہتے ہیں سخت کو. فاستوى، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. علی سوقہ، اپنے تنے پر، یعنی اس کا تنا بن گیا، اب وہ اس پہ اسٹریٹ ہو گیا. استوا علی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، چڑھنا. اور سوق کہتے ہیں پنڈلی کو. ہماری جو پنڈلی ہے نا اس کو بھی ساق کہتے ہیں. ساق کی جمع سوق ہوتی ہے. یعنی وہ پودا سنبھل گیا، اپنے اون پہ کھڑا ہو گیا. یعجب، خوش کرتا ہے، تعجب میں ڈالتا ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، گروتھ کی وجہ سے. الزراع، کسانوں کو. تو اس مثال میں کسان سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر آپ کے ساتھ ہی صحابہ بھی، کہ وہ اسلام کے اس کھیت کو جس میں صحابہ کرام ایمان لائے اور پھر وہ ایک مضبوط گروہ بن گئے، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کو دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں. لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غضبناک کرے، جلائے ان کے ذریعے کفار کو، یعنی منکرین کو. کیونکہ قریش مکہ نے تو ہر طریقہ اور ہر تدبیر کر ڈالی تھی کس بات کی، کہ لوگ مسلمان نہ ہوں. ہر طرح سے ستایا تھا، اور حتیٰ کہ وہ مجبور ہو گئے وہاں سے نکلنے کو. اب وہ جب مکہ سے نکل آئے، مدینہ میں آ کر کیا ہوا، ان کو ابھرنے کا موقع ملا. وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک پودا تھوڑا سا اوپر کو بڑھا اور پھر اس کی جڑ مضبوط ہوئی. اب صلح حدیبیہ کا موقع آتے آتے اور سیدھا کھڑا ہو گیا. وہ جو 250-300 لوگ تھے اب وہ 1400 ہو گئے. اب یہ 1400 جب پہنچے ہوں گے ان کے سر پر تو ان کا حال کیا ہوا ہوگا دیکھ کر. لیغیظ بہم الکفار، دیکھ کر کیسے جلے ہوں گے. یہ وہ لوگ
جن کو ہم نے دیس نکالا کیا تھا، اب یہ اتنے زیادہ ہو کر ہمارے سر پر آ گئے. اور وہ جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ اونٹوں کی قطار کی اور صحابہ کرام کی اس بیعت کی، اور ایک کے بعد ایک آ رہا ہے، اور جو ان کے اندر جوش و خروش ہے، تو سب کچھ کیا تھا؟ ایمان کی طاقت کے ساتھ وہ جو چھوٹی چھوٹی کونپلیں نکلی تھی وہ آج زبردست کھیت بن چکی. اور پھر اس کے بعد مزید وہ مضبوط ہوتا چلا گیا. تو یہاں کھیتی سے مثال دی گئی، فصل سے مثال دی گئی، اس سارے گروہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا، صحابہ کرام کا تھا. ان سے اللہ نے وعدہ کیا، کس چیز کا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان میں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے وعدہ کیا. کس کا؟ مغفرتاً، مغفرت کا، واجرا عظیما، اور بہت بڑے اجر کا، کہ ان کا انجام بھی بخیر ہوگا. سورۃ محمد کے آخر میں کیا آتا ہے؟ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. سورۃ محمد کب نازل ہوئی تھی؟ مدنی دور کے آغاز میں. ابھی یہ پودا اتنا مضبوط نہیں ہوا تھا، اور چند سالوں میں وہ فصل اب تیار ہو گئی. اب کیا ہے؟ اب ان کی اس صورت کے اختتام پر ایک دوسری مثال دی جا رہی ہے. تو اس سے ایک اور بہت بڑا سبق ملتا ہے. وہاں دھمکی دی جا رہی ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اس کھیت کو پنپتے دیکھ کر ایک گروہ خوش ہو رہا ہے اور دوسرا جل بھن رہا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ اجر عظیم کیا چیز ہے؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی. دنیا میں مسلمانوں کو فکری غلبہ بھی ہوا، سیاسی غلبہ بھی ہوا، اور آخرت میں جنت کی شکل میں، کہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی. تو اس صورت میں صحابہ کرام کی صفات کا ذکر بھی ملتا ہے، اور پیچھے آیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الذین یبایعونک ید اللہ فوق ایدیہم، یہ بھی ان کی صفت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ مقام ان کو کب ملا؟ اس وقت جب انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا آپ بدل ڈالا. صرف سوچ نہیں بلکہ رویے بدل گئے، ایٹیٹیوڈ تبدیل ہو گئے، عمل اور معاملات بدل گئے. اس دین نے ان کو ایک نیا انسان بنا دیا. وہ جو اپنے لیے نہیں بڑے مقاصد کے لیے اور اس بڑے گھر کے لیے جینے والے تھے، وہ صرف دنیا کے حقیر فائدوں پر راضی نہیں ہوئے. آغاز فتح مبینہ سے ہوا اور اختتام اجرا عظیمہ پہ. صحابہ کرام کا رویہ ایک طرف اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور دوسری طرف ان کا رویہ بندوں کے ساتھ کیا ہے، یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے آگے کس طرح جھکنے والے اور کس طرح خشوع و خضوع اختیار کرنے والے، اور اسی طرح بندوں کے ساتھ بھی کس طرح مہربان. اس پر ایک کیسٹ ہے رسول اللہ کے ساتھ ہی انہی آیات پر، تو اس کو بھی سن لیجیے. اصل میں دین کے لیے کام کرنے والوں کی جو بنیادی کوالٹیز ہیں اور صفات ہیں وہ ان آیات میں بیان ہوئی ہیں، اور جب تک یہ کوالٹیز نہ ہو کامیابی نہیں ہو سکتی. کام تو بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوتی، مقصد پورا نہیں ہوتا. اور صحابہ کرام جو ہیں وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. اگر آپ سیڈ پلانٹ کریں گے تو کچھ گرو ہوگا، پھر وہ آگے بڑھے گا، اور اگر وہی نہیں کریں گے تو آگے کہاں سے؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کے درخت بننے میں وقت لگتا ہے، لیکن جو بیج جڑ پکڑ جائے وہ پھر پودا بن کے رہتا ہے، درخت بن کے رہتا ہے. تو لگانے والے کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے. مولانا وحید الدین کی کتاب پیغمبر انقلاب، اس میں ایک باب ہے اصحاب رسول کے اوپر، 182 پیج ہے. یہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سادہ لفظوں میں محض اصحاب یعنی دوست اور ساتھی نہ تھے، بلکہ وہ خود تاریخ رسالت کا لازمی حصہ تھے. اللہ نے ان کو اس کے لیے منتخب کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے معاون بنے.
وہ آپ کے شریک کار بن کر اس ربانی مشن کو تکمیل تک پہنچائیں. کیونکہ یہاں پر آتا نہیں یوجب الزراع، جمع کا صیغہ ہے، زارع کی جمع ہے، یعنی صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے ساتھی بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. وہ مشن جو آپ کے ذریعے پورا کیا جانا مطلوب تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود نے اصحاب رسول کے بارے میں فرمایا، ان کو اللہ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا. اصحاب رسول کو ان کی کن خصوصیات نے یہ تاریخی مقام دیا؟ اس سلسلے میں اس کے چند پہلو یہاں مختصراً درج کیے جاتے ہیں. پہلی بات، دین ان کے لیے محبوب چیز بن گیا تھا، یعنی سب سے زیادہ محبت انہیں دین سے تھی. پرائرٹی نمبر 1 تھا ان کے لیے دین. اصحاب رسول کی خصوصیت قرآن میں یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان ان کے لیے ایک محبوب چیز تھا. سورۃ الحجرات انشاءاللہ کل شروع کریں گے. محبت کسی چیز سے تعلق کا آخری درجہ ہے، اور جب کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو وہ آدمی کے لیے ہر چیز کا بدل بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کا ذہن اس چیز کے بارے میں اس طرح متحرک ہو جاتا ہے کہ آدمی بتائے بغیر اس سے متعلق ہر بات کو جان لیتا ہے. اس کو خواہ معروف معنوں میں کوئی نقشہ کار دیا گیا ہو یا نہیں، مگر اس کا ذہن خود بتا دیتا ہے کہ اس کو اپنی محبوب چیز کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. محبت کی سطح کے تعلق کا مطلب ہے دلچسپی کی سطح کا تعلق، یعنی ان کے لیے اسلام ایک دلچسپی کی چیز بن گیا تھا. ان کے سارے جو انٹرسٹ تھا اور سب خوشیاں اور غم اور ہر چیز کا جو مرکز تھا، محور تھا، وہ دین بن گیا تھا. یعنی یہ کہ آدمی اسلام کے نفع نقصان کو خود اپنا نفع نقصان سمجھے. اصحاب رسول کو اسلام سے اس قسم کا تعلق ہو گیا تھا. وہ اسلام کے فائدے سے اس طرح خوش ہوتے جس طرح کوئی شخص اپنے بیٹے کی کامیابی سے خوش ہوتا ہے. یعنی اگر آپ کے بیٹے کو کوئی اچھی جاب ملے یا کوئی اچھا مقام ملے تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ تو صحابہ کرام کو دین کی کامیابی اور دین کی خوشی پر اس سے بڑھ کے خوشی ہوتی تھی. یعنی ذاتی خوشیوں سے بڑھ کر کیا خوشیاں ہو گئی؟ دین کی خوشیاں، دین کی کامیابیاں. اسلام کو کوئی نقصان پہنچے تو وہ اسی طرح بے چین ہوتے جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کے متعلق ناخوشگوار خبر سن کر بے چین ہو اٹھتا ہے، اور اس وقت تک اسے چین نہیں آتا جب تک تلافی نہ کر لے. کسی چیز سے محبت کے درجے کا تعلق پیدا ہو جائے تو آدمی کا ذہن اس کے بارے میں پوری طرح جاگ اٹھتا ہے اور اس کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی ضرورت اور تقاضوں کو بتائے بغیر جان لیتا ہے. ہم تو پوچھتے رہتے اچھا دین کے لیے کیا کام کریں، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ جس کی دلچسپی دین ہو جاتا ہے اس کو کسی کے بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اس کی بات کو پانے کے لیے کوئی نفسیاتی گرہ اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتی. اس کے راستے میں اپنا حصہ ادا کرنے کے لیے وہ کسی چیز کو عذر نہیں بناتا، یعنی اپنا حصہ ڈالنے کے لیے دین کی ترقی میں کوئی بہانہ نہیں کرتا. جب آدمی کسی معاملے کو اپنا معاملہ سمجھ لے تو اس کے بعد اس کو نہ زیادہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے نہ زیادہ سمجھانے کی. اس کا قلبی تعلق اس کے لیے ہر دوسری چیز کا بدل ہوتا ہے. وہ کسی معاوضے کی امید کے بغیر یک طرفہ طور پر اپنا سب کچھ اس کے لیے لٹاتا ہے. اس کی خاطر کھونا بھی اس کو پانا لگتا ہے. اس کی خاطر بے قیمت ہونا اس کی نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ ہر دوسری مصلحت نظر انداز کر دیتا ہے. اس کے لیے ہر تکلیف کو اس طرح سہ لیتا ہے جیسے کوئی تکلیف ہو ہی نہ. تو اصحاب رسول کا سب سے پہلا اور اہم ترین جو کیریکٹر ہے وہ کیا ہے؟ دین کے لیے محبت. یحبہم ویحبونہ. اور پھر اس کے بعد کچھ اور اسباب بھی ہیں، جیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ان کے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار کیا. قرآن مجید کو انہوں نے ایسے دور میں قبول کیا جبکہ دوسرے لوگ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. ایسی صداقت کے لیے اپنا مال لٹایا. اب آپ دیکھیے کہ جنگ بدر ہو یا احد ہو یا باقی غزوات ہو یا اس کے بعد بھی جہاں جہاں ضرورت ہو، قربانیاں ہی قربانیاں تھی. بظاہر نفع اور فائدہ تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. پھر اپنا تاج دوسرے کے سر پہ رکھنا. مدینہ میں عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کا جو ساری تیاری ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ایک آنے والے پیغمبر کو وہ سارا کریڈٹ دے دیا گیا. پھر اپنی لمیٹیشنز کو جاننا، ذمہ داری کو اپنے اوپر لے لینا، شکایات سے اوپر اٹھ کے سوچنا. یہ ان کی بہت بڑی خوبی تھی کہ شکایتوں سے اوپر اٹھ کے سوچتے تھے. قانونی حد سے آگے بڑھ کے ساتھ دینا، اختلاف سے بچ کر اصل نشانے پہ لگے رہنا کہ اصل مقصد کیا ہے. پچھلی نشست پہ بیٹھنے کے لیے راضی ہو جانا، غیر جذباتی فیصلہ کرنے کی طاقت، درخت کی طرح آگے بڑھنا جس کا یہاں پر ذکر ہے. اور انہوں نے یہاں انجیل کے الفاظ بھی نقل کیے ہوئے ہیں. اور اس نے کہا خدا کی بادشاہی ایسی ہے جیسے کوئی آدمی زمین میں بیج ڈالے اور رات کو سوئے اور دن کو جاگے.
اور وہ بیج اس طرح ہوگے اور بڑھے کہ وہ نہ جانے، زمین آپ سے آپ پھل لاتی ہے، پتی پھر بالیں، پھر بالوں میں تیار دانے، پھر جب اناج پک چکا تو وہ فی الفور درانتی لگاتا ہے کیونکہ کاٹنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ انجیل اور قرآن کی اس تمثیل میں بتایا گیا کہ پیغمبر آخر الزمان کے اصحاب کا اجتماعی ارتقاء درخت کی طرح ہوگا۔ اس کا آغاز بیج سے ہوگا، دھیرے دھیرے بڑھے گا، اپنا تنا مضبوط کرتے ہوئے اوپر اٹھے گا، یہاں تک کہ فطری رفتار سے تدریجی ترقی کرتے ہوئے یعنی گریجولی آگے بڑھتے ہوئے اپنے کمال کو پہنچ جائے گا۔ اس کی ترقی اتنی شاندار ہوگی کہ ایک طرف اہل ایمان اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوں گے اور دوسری طرف دشمن دانت پیس رہے ہوں گے کہ اس کا معاملہ اتنا مضبوط ہے کہ اس کے خلاف ہمارا کچھ بس نہیں چلتا۔ اشداء کا معاملہ ہے۔ اسلام کو درخت کی طرح ترقی دینے کے لیے خدا کا یہ منصوبہ تھا جو صحابہ کرام کے ذریعے انجام پایا، تاہم یہ کوئی آسان معاملہ نہیں تھا۔ اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ درخت اسلام کو اگانے کی ضرورت وہی پوری کر سکتے ہیں جو اپنے جذبات کو کچلنا جانے، اپنی امنگیں دفن کر دیں۔ صحابہ کرام نے یہ سب کچھ کیا، انہوں نے کسی تحفظ کے بغیر اپنے آپ کو خدائی اسکیم کے حوالے کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وہ ایسے ابدی باغ کی صورت میں کھڑا ہوا، یعنی یہ دین جس کو ساری دنیا بھی مل کر مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتی۔ یہ ان کا لگایا ہوا پودا ہے، اور اس باغ کو دیکھ کر آج تک ہم خوش ہوتے ہیں صرف امیجنیشن میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔